اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کے لیے نہایت ہی مجرب اور بعمل طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مرادیں اور آپ کی جو محتاجی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ ہم کسی کے بھی محتاج ہوں، اس دنیا میں ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس ایک وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی تمام محتاجی، جو آپ کی قرض داریاں ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی اور آپ کی مشکلات انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گی۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہم وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضور علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ علیہ السلام کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ علیہ السلام پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے سردار عاص بن وائل نے آپ علیہ السلام کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور وہ گرنے ہی والا ہو۔ عاص بن وائل تنزن کہتا کہ یہ بے نصر رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق بناتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، پس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ سے کٹا ہوا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کی بے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے پیچھے کے بارے میں کوئی معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اور آپ کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو خیر کثیر، اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا، اولاد کس کی باقی رہی ہے، یہ تو سب مٹ جانے والے ہیں۔ اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزاں کر دیا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام ہے تو لاؤ، اور اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزاں کر دیا جاتا۔ مسلمانوں نے بھی سورہ کوثر کے اعجاز و اثر کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا اور اس کے بدلے کوئی کلام لانے پر خوب زور لگایا گیا۔
مگر بے سود۔ آخر عاجزاً آ کر کہنے لگے کہ یہ انسان کا قول نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا کیسے منہ توڑتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی یہ دشمن اور چیلنج کرنے والے منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے، بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے آنے والی نسلیں ان کا انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قیامت تک اسی طرح بلند و بالا رہے گا۔ ناظرین، جو آج میں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ جمعہ کے دن ویسے ہی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر مسلمان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں جس میں ہر مسلمان کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ان چند ساعتوں کو اپنی ناگواری میں نہ گزارا کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور درود پاک پڑھا کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس میں کسی کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، اور وہ ساعت بہت تھوڑی ہے، تو اسے تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ اللہ عز و جل بھی جمعہ کے دن مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اس دن پڑھا جانے والا درود پاک آپ علیہ السلام کو بیک وقت اسی وقت پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے یہ سن لیجئے کہ آپ نے نماز عصر کے بعد 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 300 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں ان کو پڑھنا ہے، یا عزیزو یا مغنیو، یا عزیزو یا مغنیو، یا آپ نے 300 مرتبہ دونوں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے آخر میں، اور اس کے بعد اپنی خاص حاجت اور اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔